بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کل کے سبق میں ہم نے آپ کو اجزائے جملہ بتائیں کہ جملہ کتنی چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ ظاہر ہے جملہ اسم اور فعل سے مل کر بنتا ہے، یا پھر دو اسموں سے مل کر بنتا ہے، یا پھر اسم، فعل اور حرف تینوں سے مل کر بنتا ہے۔ تو کل کے سبق میں آپ کو یہ پتہ چلا۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو فعل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فعل ماضی کس کو کہتے ہیں اور کیا کام کرتا ہے، فعل مضارع کس کو کہتے ہیں اور فعل امر کس کو کہتے ہیں۔ یہ آج کا تیسرا سبق ہے، اس سے پہلے ہمارے دو اسباق ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں فعل ماضی سے۔ آپ کے سامنے یہ 5 مثالیں لکھی گئی ہے۔ جر الکلب، کتا چلا، ضاع الکتاب، کتاب ضائع ہو گئی، وقف الرجل، آدمی بیٹھا، دقت الساعۃ، گھنٹی بجی، جاءت البنت، لڑکی آئی۔ یہ 5 مثالیں فعل ماضی کی ہیں۔ آپ کو ان مثالوں میں غور کرنے کے بعد یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو کام ہے چلنے کا، ضائع ہونے کا، بیٹھنے کا، بجنے کا اور آنے کا، یہ کام تکلم سے پہلے ہو چکا ہے۔ یعنی اس جملے پر جب تکلم کیا جا رہا ہے تو اس کے تکلم سے پہلے، یعنی اس جملے کی ادائیگی سے پہلے یہ والا کام ہو چکا ہے۔ تو فعل ماضی یہ اس فعل کو کہتے ہیں جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ کام تکلم سے پہلے ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے آپ ماضی کے لفظ میں غور کریں، یہ لفظ آپ کو خود بتا رہا ہوتا ہے کہ جس کام پر میں دلالت کروں گا تو وہ بولنے سے پہلے وہ کام ہو چکا ہوگا۔ تو فعل ماضی کس کو کہتے ہیں؟ جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہ کام تکلم سے پہلے والے زمانے میں ہو چکا ہے۔ آپ ان مثالوں کو دیکھیے گا۔ جرى الکلب، اس مثال میں جرا یہ فعل ماضی ہے۔ جرى الکلب، کتا چلا۔ ضاع الکتاب، کتاب ضائع ہو گئی، اس مثال میں ضاع یہ فعل ماضی ہے۔ وقف الرجل، آدمی کھڑا ہوا، وقف اس میں فعل ماضی ہے۔ دقت الساعۃ، گھنٹی بجی، دقت فعل اس میں ماضی ہے۔ اور جاءت البنت، لڑکی آئی، جاءت فعل اس میں ماضی ہے۔ اب ہم آپ کو فعل مضارع کے بارے میں بتاتے ہیں۔ فعل مضارع کے بارے میں سب سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ فعل مضارع کس کو کہتے ہیں۔ فعل مضارع ہر اس فعل کو کہتے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا پھر آئندہ زمانے میں ہوگا۔ یعنی جس کام کو فعل مضارع کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے، موجودہ وقت میں، یا پھر مستقبل میں ہوگا، تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ دوسری بات آپ کو فعل مضارع کے بارے میں بتاؤں، وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں حروف عطین ہوتے ہیں، اور حروف عطین کہتے ہیں حمزہ، تا یا نون کو۔ یعنی کوئی بھی مضارع کا صیغہ ہوگا فعل مضارع کا تو اس کی ابتدا یا تو یا سے ہو رہی ہوگی، یا پھر تا سے ہو رہی ہوگی، یا پھر نون سے ہو رہی ہوگی، یا پھر حمزہ سے ہو رہی ہوگی۔ جیسے آپ ان مثالوں میں غور کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی تعلیلات مضارع کے صیغے میں ہو جائے تو تعلیلات الف تا یا نون کے اندر کچھ بھی نہیں کرتے، یہ ہر حال میں موجود رہتے ہیں۔ الف تا یا اور نون فعل مضارع کے بالکل شروع میں۔ تو ان مثالوں کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اغسل یدی، میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں یا میں اپنے ہاتھ دھوؤں گا۔ ینبح الکلب، کتا بھونکتا ہے یا کتا بھونکے گا۔ تلعب بالکرۃ، آپ یا تم فٹ بال سے کھیل رہے ہو یا کھیلو گی۔ نمشی فی الحقول، ہم کھیتوں میں چلتے ہیں یا چلیں گے۔ تأکل البنت، لڑکی کھاتی ہے یا کھائے گی۔ دیکھیں جب فعل مضارع کے شروع میں یا آ جائے تو یا عموماً غائب صیغوں کے شروع میں آتا ہے،
جیسے ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تو یہ غائب کے صیغے ہیں، تھرڈ پرسن کے بارے میں جس سے بات ہوتی ہے تو اس کے شروع میں یا آ رہی ہوتی ہے۔ ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، مذکر غائب کے جو 3 صیغے ہوتے ہیں اس کے شروع میں یا آ رہی ہوتی ہے، اور مؤنث غائب کا جو ایک صیغہ ہے جمع کا، تنصر، تنصرانی، ینصرنا، اس کے شروع میں بھی یا آ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ فعل مضارع کے 4 صیغوں میں یا آتی ہے، 3 مذکر غائب کے صیغوں میں اور 1 جمع مؤنث غائب کے صیغے میں۔ اور تا پھر کتنے صیغوں میں آتی ہے؟ تنصر و تنصرانے، 2 مؤنث غائب کے صیغوں میں، یعنی ان کا سٹارٹ تا سے لیا جاتا ہے، اور تنصر و تنصرانے، تنصرونا، تنصرین، تنصرانے، تنصرنا، تو 6-7 صیغوں میں تا آ رہی ہوتی ہے۔ 2 صیغے ان میں مؤنث غائب کے صیغے ہیں، 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں، اور 3 صیغے مؤنث حاضر کے، اور واحد متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے شروع میں حمزہ آ رہی ہوتی ہے، اور جمع متکلم کے صیغے کے شروع میں نون آ رہا ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا ہے فعل امر۔ فعل امر، اس میں کسی کام کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، یعنی دوسرے کو حکم کیا جاتا ہے اس کام کا کہ آپ یہ کام کر لو، اور یہ بھی زمانے مستقبل میں ہی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر العب بالکرۃ، فٹ بال سے کھیلو، تو یہاں پر فٹ بال سے کھیلنے کا حکم کیا جا رہا ہے، اور زمانے مستقبل میں نم مبکرن، جلدی سو، تو یہاں پر جلدی سونے کا حکم کیا جا رہا ہے، اور یہ زمانے تکلم کے بعد ہے تو ظاہر مستقبل ہوا۔ نظف ثیابک، اپنے کپڑے صاف کرو، تم اپنے کپڑے صاف کرو۔ تمہل فی السیر، چلنے میں درمیانہ روی اختیار کرو یا آہستہ چلو۔ اطعم قطک، اپنی بلی کو کھلاؤ۔ تو ان مثالوں میں العب، نم، نظف، تمہل، اطعم، یہ فعل امر ہے، اور فعل امر میں ڈیمانڈ ہوتی ہے، یعنی اس میں حکم کیا جاتا ہے، اور جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ کسی کام کا حکم کرتے ہیں، اور یہ فعل مستقبل میں ہی یہ حکم کیا جاتا ہے، یعنی مستقبل میں کسی کام کا حکم کرنے کو فعل امر کہتے ہیں۔ مستقبل میں کسی کام کا حکم کرنے کو فعل امر کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو اچھے اسباق ہماری طرف سے ملتے رہیں گے، اور ہم جس کتاب سے یہ اسباق آپ کو پڑھا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے النحو الواضح۔ یہ بالکل ہم ابتدائی سٹارٹ سے آپ کو پڑھا رہے ہیں، بالکل یعنی مطلب شروع سے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ شروع کے اسباق عجیب لگے، لیکن آگے بہت فائدہ آپ کو ملنے والا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر اس علم کو مضبوطی سے حاصل کریں گے، قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہیں گے۔ اللہ حافظ۔